السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب الحمائل و تعلیق السیف بالعنق، یہ باب ہے تلوار کے پرتلوں کے بارے میں اور اس کو اپنے گلے میں لٹکانے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حماد بن زید نے ثابت سے و انس سے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے خوبصورت بھی تھے اور سب سے بہادر بھی تھے۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، اور ایک رات مدینے والے گھبراہٹ میں آ گئے۔ فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، وہ آوازوں کی طرف نکلے۔ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرُ، اور آپ نے پوری خبر اس کو جو ہے نا وہ معلوم کر لیا تھا، اس کی تسلی کر لی تھی۔ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرَنٍ، اور آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو بغیر اس کی سیٹ کے جو گھوڑا تھا آپ اس کے اوپر تھے، یعنی بغیر زین کے۔ وفی عنقہ السیف، اور آپ کی گردن میں تلوار تھی۔ وہ یقول، اس حال میں کہ آپ کہہ رہے تھے لم تراعوا لم تراعوا، تم نہیں گھبراؤ تم نہیں گھبراؤ۔ ثم قال وجدناہ بحرا، پھر آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے۔ او قال انہ لبحر، یا آپ نے یوں فرمایا کہ یقیناً یہ سمندر ہے۔ اس حدیث مبارک میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تلوار کو گلے میں لٹکا لینا یہ اسلحے کو رکھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، یعنی کہ گلے میں تلوار کو لٹکانا کوئی عیب والی ایسی بات نہیں ہے۔ ہر اسلحے کو پکڑنے کا یا اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل گن جو ہوتی ہے اس کو ایک بیلٹ سی لگی ہوتی ہے اور اس کو کندھے پر ڈال لیا جاتا ہے، تو تلوار کا بھی ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوتی تھی اور اس کو ایسے اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے اور آگے تلوار لٹکی ہوتی تھی۔ تو یہ میان کے اندر تلوار ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا اور عرب کا طریقہ بھی یہ تھا۔ اصل امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تلوار کو لٹکانے کا طریقہ کیا ہے۔ باقی واقعہ معروف ہے جو پیچھے بھی گزر چکا کہ ایک رات مدینے والے خوف میں آ گئے۔ خوف میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن بھوت کی آوازیں مدینے میں آنا شروع ہو گئی تھی، بلکہ خوف میں آنے کا مطلب ہے کہ ان کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی دشمن مدینے پر حملہ کر رہا ہے۔ تو مدینے کے باہر سے کچھ ایسی آوازیں تھیں، تو اب اٹھے لوگ، لیکن مدینے کے باہر تک جانا ایک بندے کا کام نہیں تھا۔ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ مل کے اکٹھے جاتے ہیں، ذرا خبر معلوم کر کے آئیں کہ مدینے کے باہر سے آوازیں کس چیز کی، کوئی لشکر تو نہیں آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کام کے لیے اٹھے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے واپس آ رہے تھے، اور آپ جس گھوڑے پر سوار ہوئے تھے وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، اور اس کے اوپر زین کاٹھی نہیں رکھی تھی آپ نے۔ اور جس نے گھوڑے کی سواری کی ہے یا جو اس جانور کو سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بغیر زین کے، بغیر کاٹھی کے گھوڑے کے اوپر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسانی کمر کے اوپر اس کی بعض دفعہ ہڈی چبھتی ہے، اور وہ بڑا مشکل کام ہے، عام بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سواری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے، کیونکہ رات کا وقت تھا، جلدی تھی، آپ نے گھوڑا پکڑا، اس کے اوپر بیٹھے، اسی طرح لے کر اس کو نکل گئے۔ تو واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ لم تراعوا لم تراعوا، گھبراؤ نہیں، کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اس گھوڑے کی تعریف کی کہ ہم نے اس کو سمندر پایا ہے۔ سمندر کے پانے کا مطلب یہ کہ یہ بہت تیز رفتار گھوڑا ہے، بہت تیز چلتا ہے۔ تو آپ نے اس کی تعریف بھی کی۔ تو یہاں سے
صحابی نے یہ وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں میں خوبصورت بھی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ آپ بہادر بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چیزیں گھبراہٹ میں نہیں ڈالتی تھی۔ باب ما جاء فی حلیۃ السیوف، یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو تلوار کو زیور لگانے کے بارے میں آئی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اوزاعی نے، وہ کہتے ہیں میں نے سلیمان ابن حبیب کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، لقد فتح الفتوح قوم، لوگوں نے کئی فتحیں کی، ما كانت حلیۃ سیوفہم الذہب ولا الفضہ، ان کی تلواروں کے اوپر سونے اور چاندی کے زیورات اور اس کی دستیاں اور یہ چیزیں نہیں تھیں، انما كانت حلیتہم العلابی والآنک والحدید، یقیناً ان کی تلواروں کی جو دستیاں تھیں وہ سیسا، لوہا اور علابی، یہ ایک دھات ہے، اس طرح کی ہوتی تھی۔ اس حدیث مبارک کا اصل پس منظر یہ ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی تلواروں کے اوپر جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کے کچھ دستیاں وغیرہ جہاں سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے وہ سونے چاندی کی لگی ہوئی تھی، تو وہ دیکھ کر غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ لوگوں نے کئی علاقے فتح کر دیے، اشارہ صحابہ کی طرف کیا، ان کی تلواروں کی دستیاں عام سادہ ہوتی تھی، سیسے کی یا لوہے کی یا علابی ایک دھات ان چیزوں کی ہوتی تھی، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ تمہیں اللہ نے درہم دیے، اللہ بندے کو ایک درہم دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کرے اور وہ اس کے بدلے میں اللہ سے 700 حاصل کرے، تو تم نے ان درہم و دینار کو اتنا بخیلی سے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ تم اس کو بھی سنبھال رہے ہو، مطلب یہ کہ تم اپنی تلوار پر اتنے پیسے ضائع کر رہے ہو، یہاں پر تو ایک دستی کام کر سکتی ہے لوہے کی، تم اس کی جگہ پر سونے چاندی کو لگا رہے ہو، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تم اس سونے چاندی کو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے اللہ سے 700 گنا اجر کیوں نہیں لیتے؟ یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ تلوار کو سونا چاندی اور یہ چیزیں لگانا، وہ کہتے ہیں کہ سلف اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اگرچہ بعض لوگوں کی تلواروں پر اس چیز کا ذکر ملتا ہے لیکن اسلاف اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دشمنوں سے کوئی تلواریں ملی کہ جن کو پہلے سے ہی سونا چاندی لگا ہوا تھا تو الگ بات ہے، وگرنہ عام وہ لوگ اپنے سونے چاندی کو یہاں ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیا کرتے۔ تو اب ہم بھی اپنے معاملات کو دیکھیں کہ اللہ نے صحابہ کی ذہنیت کیا تھی اور ہماری ذہنیت کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر ضرورت سے ایک درہم بھی زیادہ ہے تو اس کو اللہ کے رستے میں لگا دو، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ضرورت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہم میں سے کسی بھی کو، ہم میں سے جو غریب سے غریب بھی ہے نا 2 وقت کی روٹی وہ لے آتا ہے، ہم میں سے رونا دھونا جو ہے سب کا وہ یہی ہے کہ جڑ نہیں رہے، جمع نہیں ہوتے، مصیبت اصل یہ ہے۔ تو ہم جمع کرتے ہیں، گھروں کے اوپر لگاتے ہیں، ٹائلوں پر لگاتے ہیں، دیواروں کو چمکاتے ہیں، اس پر پیسہ لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ وہ ضرورت سے زائد درہم کو اللہ کے رستے میں دیتے تھے اور ان جگہوں پر درہم لگانے کو وہ ناپسند کیا کرتے تھے۔ یہ تھی اصل ان کی زندگیاں، اور اسی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون تھا کہ وہ اپنی ضرورت کو ہی ضرورت سمجھتے تھے، بلا ضرورت چیزوں کو ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ ہم نے بہت ساری غیر ضروری چیزوں کو اپنی ضرورت قرار دے دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہیں، سوچیں زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں۔ تو یہ ہے اس حدیث اور اس باب سے ثابت ہونے والی چیز کہ تلواروں کی جو دستیاں ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سادہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا
अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2908 और 2909।